الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. گرامی قدر حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم جس دنیا میں سانس لے رہے ہیں اس دنیا کو دار الابتلاء اور دار العمل بھی کہا جاتا ہے، یعنی عمل کرنے کا گھر. ایسے ہی اس کا نام دار الابتلاء، ابتلاء آزمائش، امتحان کا گھر، امتحان کی جگہ، امتحان حال جہاں پر امتحان ہوتا ہے. امتحان کس چیز کا اور کس لیے؟ امتحان اخروی زندگی کو بنانے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کو سدھارنے کے لیے، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کہ ایسی نعمتیں جن نعمتوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کے مستحق کون بن سکتے ہیں، کن کو وہ نعمتیں دی جانی چاہیے. جو اس دنیا کے امتحان میں کامیاب ہو جائے گا اس کے لیے آخرت میں وہ عظیم نعمتیں ملیں گی. ویسے ہی سب لوگوں کے لیے نعمتیں دے دی جاتی تو کس چیز کا انعام ہوتا؟ اس لیے اللہ العالمین نے دنیا میں بھیجا ہے کہ دنیا کے امتحان میں جو کامیاب ہوگا اسی کے لیے آخرت کی عظیم نعمتیں، جن نعمتوں کو ہم تصور نہیں کر سکتے. غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں کچھ ایسی نعمتیں دی ہیں جن نعمتوں کے بارے میں اب سے 20 سے 50 سال پہلے کے لوگ تصور نہیں کر سکتے، جو نعمتیں آج ہم دیکھ رہے ہیں. اس زمانے کا عام آدمی جن نعمتوں سے بہراور ہے، یہ نعمتیں اب سے پہلے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھیں. ایک ہلکی سی کلک سے بٹن دبانے سے پنکھے چلنے لگتے ہیں اور ہمیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں. ایسی نعمتیں پہلے بادشاہوں کے پاس میں نہیں تھی. قارون بہت امیر اور بڑا مالدار تھا، جس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں پر اور ہاتھیوں پر لادی جاتی تھی. آج بڑے بڑے خزانوں کے مالک اپنے خزانے کو ایک ATM کارڈ میں یا یوں کہہ لیں کہ موبائل میں کروڑوں لاکھوں اربوں انگت روپے کہیں بھی لے جا سکتا ہے اور اسے کسی لوٹ مار کا کوئی ڈر نہیں. بہرحال یہ دنیا دار الابتلاء ہے، آزمائش کی جگہ ہے، مصیبتوں کی اور پریشانیوں کی جگہ ہے، آلام اور امراض کی جگہ ہے. میں آج آپ کے سامنے انہی مصیبتوں کے بارے میں کچھ بتلانا چاہوں گا کہ یہ مصیبتیں آتی کیوں ہیں. یہ آلام، یہ امراض، یہ پریشانیاں جن سے ہم دوچار ہوتے ہیں دن رات، جن کا ہم سامنا کرتے ہیں شب و روز، یہ مصیبتیں آخر کیوں آتی ہیں، کس لیے آتی ہیں؟ ان کے دنیاوی بھی فوائد ہیں
اور اخروی بھی فوائد ہیں. انہی فوائد کی طرف میں اشارہ کروں گا تاکہ ہم ان فوائد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ان فوائد میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے ذریعے ہمیں ایک عظیم عبادت حاصل ہوتی ہے جو مصیبت کی عبادت ہے. وہ عبادت کیا ہے؟ وہ عبادت صبر کے نام سے جانی جاتی ہے. صبر بہت عظیم عبادت ہے، لیکن صبر کب کریں گے؟ جب مصیبت آئے گی تبھی تو صبر ہوگا. اگر مصیبت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، کچھ الم نہیں، کچھ تکلیف نہیں، ناز و نیت میں ہے، تو صبر کرنے کو کوئی سوال ہی نہیں آتا. تو صبر کب کیا جاتا ہے؟ صبر جب کیا جاتا ہے جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، تب صبر کیا جاتا ہے. اس صبر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صبر پر اللہ رب العالمین نے بہت عظیم اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے. قرآن پاک میں متعدد مقامات پر صبر کی فضیلتیں بیان کی گئی. اللہ کی معیت، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اجر کا فرمائے گا. مطلب جس اجر و ثواب کی کوئی قیمتی نہیں، اتنا عظیم اجر و ثواب ہوگا. کس کے لیے؟ صابر کے لیے، جو صبر کرتا ہے. تو صبر کب کریں گے؟ جب بھی کوئی مصیبت آئے گی. حدیث پاک میں ہے الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر ہوتا ہے ابتدائی مصیبت میں. جیسے ہی مصیبت آئی، پریشانی آئی، اسی وقت اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گیا کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کا میرے لیے یہ فیصلہ ہے، میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. شور و شرابہ کرنا، ماتم کرنا، شکوہ شکایت کرنا، یہ صبر نہیں ہے. مصیبت آئی، پریشانی آئی، اس پر یہ کہنا اے اللہ یہ مصیبت مجھ پر کیوں بھیج دی؟ اللہ میں نے کیا کر دیا تو نے مصیبت مجھ پر بھیج دی؟ ایسا کہنا یہ صبر کے منافی ہے. تو صبر یہ بہت عظیم نعمت ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. اس کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے. مصیبت آئے تو بھی خیر، پریشانی آئے اور خوشحالی رہے تب بھی خیر. خوشحالی آتی ہے تو شکر کرتا ہے، خوشحالی ناز و نعم رہتی ہے تو اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرتا ہے تو بھی خیر. مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور تب بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. تو یہ عظیم عبادت صبر عبادت ہے. یہ عظیم عبادت ہمیں کب حاصل ہوتی ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر کرتے ہیں. مصیبتوں کا دوسرا عظیم فائدہ طہارت قلب ہے، دل کی پاکی ہے. اور بہت ساری بری خصلتیں جو ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں ناز و نعم کی وجہ سے، جو مصیبتیں، جو خصلتیں، جو بری عادتیں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں مال کی کثرت کی وجہ سے، مال کی کثرت کی وجہ سے. ایسے ہی صحت اور تندرستی کی وجہ سے جو برائیاں ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. کون سی برائی پیدا ہوتی ہے؟ انسان کے اندر گھمنڈ اور تکبر آ جاتا ہے. اگر اس کے پاس اچھی صحت ہے، ناز و نعم ہے، اس کے پاس مال ہے، وہ دوسروں کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے. ان کی بیماری اس کے اندر آ جاتی ہے. کبر و غرور، گھمنڈ اور تکبر اور نہ جانے کون کون سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ ساری بیماریاں کیسے ختم ہوتی ہیں؟ ان بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ جب مصیبتیں آتی ہیں تو یہ بیماریاں چکنا چور ہو جاتی ہیں، یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور دل کو طہارت اور صفائی حاصل ہوتی ہے. اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے بھی بڑا ہے،
جو ہے کوئی جس کے اندر میں ہوں۔ اللہ رب العالمین کی طاقت کا اسے احساس ہوتا ہے، اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اس کے اندر تواضع اور خاکساری اور انکساری اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور دل کی طہارت اس سے آتی ہے۔ تو یہ کام مصیبتوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے ہمارے دل کی صفائی ہوتی ہے، دل کی طہارت ہوتی ہے اور بہت ساری گندگیاں اور رذالتیں ہمارے دل سے، ہمارے اندر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ کب؟ جب مصیبتیں آتی ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، جب بیماریاں آتی ہیں، جب تکلیفیں آتی ہیں۔ تیسرا بھی فائدہ، تکالیف سے، مصیبتوں سے مومن کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ مومن بندہ اس کا ایمان مزید مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے۔ جب مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اس کے ایمان میں مزید مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ تقدیر پر ایمان رکھنا یہ بھی ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ جیسے ہی اس پر مصیبت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی قضا پر سر تسلیم خم کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میرے رب کا یہ فیصلہ ہے، میں رب کے فیصلے پر راضی ہوں، جس سے اس کے ایمان میں مزید مضبوطی پیدا ہوتی ہے، مزید استحکام پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، صحابہ کرام قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ان کا نقطہ کھینچا ہے کہ جب ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو ان کے ایمان میں مزید مضبوطی پیدا ہوئی۔ ان کو لوگوں نے ڈرایا، کفار کی طاقت سے ڈرایا، کفار کے لشکر جران سے صحابہ اکرام کو خوفزدہ کیا، لیکن اس سے وہ لوگ ڈرے نہیں، بلکہ مزید اس سے ان کے ایمان میں پختگی پیدا ہوئی۔ چوتھا عظیم فائدہ، اللہ رب العالمین کی قدرت اور طاقت کی جھلک ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ کی طاقت کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سلطان اور بڑی بڑی سلطنت کو اللہ رب العالمین نے پل میں ختم کر دیا۔ اس سے ہمیں اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت کا احساس ہوتا ہے۔ پانچواں عظیم فائدہ، مصیبتوں اور پریشانیوں سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان میں سے پانچواں فائدہ ہے کہ ہماری دعاؤں میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، ہماری توباؤں میں صدق انابت پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم عام حالتوں میں دعا کرتے ہیں اور جب ہم مصیبت کی حالت میں دعا کرتے ہیں، دونوں دعاؤں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مصیبت کے وقت جب ہم اللہ سے لو لگاتے ہیں، ہمارا پورا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے، ہماری زبان سے نکلنے والی دعاؤں میں سچائی ہوتی ہے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ توبہ استغفار کی عظیم عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ نہیں کرو گے اور گناہ کر کے توبہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کسی ایسی قوم کو لائے گا جو استغفار کرے گی۔ مطلب استغفار کی بڑی عظیم فضیلتیں ہیں اور پھر استغفار کے اور بہت سارے فوائد ہیں۔ تو استغفار کا کرنے کا موقع بھی ہم کو ملتا ہے جب مصیبت اور پریشانی آتی ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں، تو اللہ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اس توبہ و استغفار میں خلوص ہوتا ہے۔ چھٹا عظیم فائدہ، صاحب مصیبت کو خواب غفلت سے بیدار کر دیتی ہیں۔ مصیبتیں، پریشانیاں، جو شخص اللہ سے غافل ہو گیا ہے، اللہ کو بھول گیا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، ایسے شخص کو مصیبتیں جھنجھوڑ دیتی ہیں، اس کو بیدار کرتی ہے، خواب غفلت سے اس کو جگاتی ہے۔ اٹھ اے اللہ کے بندے، اللہ کو یاد کر، اللہ کی عبادت کر، اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر۔ ساتواں عظیم فائدہ، صحت و عافیت کی قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے۔ جب مصیبتیں آتی ہیں، جب بیماریاں ٹوٹ پڑتی ہیں، تب ہمیں اپنی
ان اوقات کا ہمیں احساس ہوتا ہے جن اوقات میں ہم نے صحت اور عافیت کے ساتھ جو اوقات ہم نے گزارے ہیں. جب بیماری آتی ہے تو وہ وقت یاد آتا ہے کہ ہم نے صحت مندی کے ساتھ اوقات کیسے گزارے ہیں, یا صحت مندی کے بیماری کے بعد جب صحت مندی آتی ہے تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے, اور یہ معلوم ہوتا ہے, یہ احساس ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت و تندرستی کتنی عظیم نعمت سے نوازا ہے, جس کا ہمیں احساس کب ہوتا ہے جب بیمار ہو جاتے ہیں. جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے, اور تب ہمیں صحت مندی کی قدر اور منزلت معلوم ہوتی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آیا. ایک دفعہ ایک بیمار آدمی جس کو سانس لینے کی بیماری تھی, جیسے آج کل ابھی کورونا کے اس میں بیماری ہوئی تھی, تو ایسے وقت میں اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا. کئی دن تک اس کو آکسیجن لینی پڑی, آئی سی یو میں داخل رہا. جب صحت مند ہوا ڈاکٹر نے اس کے لیے بل سمایا 80,000 روپے کا بل. اس نے بل دے کر کہا اللہ تیرا شکر ہے. تو وہ بھائی اتنا بل آیا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا. کہا کہ چند دن میں بیمار کیا ہوا کہ 80,000 کا بل, یہ چند دن کی میں نے آکسیجن لی اس میں 80,000 کا بل. اللہ میرا رب کتنا عظیم ہے جو مجھے فری میں آکسیجن ہمیشہ دیتا رہتا ہے. فری ہے, اس نعمت کا میں شکر ادا کر رہا ہوں. اگر یہ آکسیجن ہمیشہ خریدنی رہتی تو ہم کتنا زندہ رہ پاتے ہیں. تو ہمیں احساس ہوتا ہے کب جب بیماریاں آتی ہیں, جب مصیبتیں آتی ہیں, تب ہمیں اپنی صحت اور اپنی تندرستی کا احساس ہوتا ہے. تندرستی 1000 نعمت ہے. 8واں عظیم فائدہ, بعض آلام و امراض دوسری بڑی بیماریوں سے نجات دے دیتے ہیں. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر ایک بڑی بیماری ہوتی رہتی ہے, لیکن اس کا احساس نہیں ہوتا. ایک چھوٹی بیماری کی وجہ سے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ تفتیش کرتا ہے, بحث کرتا ہے, جانچ کرتا ہے, تو کسی اور بڑی بیماری کا پتہ چل جاتا ہے. تو اس بڑی بیماری سے ہم قبل اس کے کہ وہ بیماری جو ہے لا علاج ہو اس کا علاج کروا لیتے ہیں, اس کو قابو میں کر لیتے ہیں. اس طرح سے چھوٹی بیماری ایک بڑی بیماری سے بچنے کا سبب بن جاتی ہے. 9واں عظیم فائدہ, اللہ کی خصوصی رحمت و ہدایت حاصل ہوتی ہے. مصیبتیں اور پریشانیاں جب آتی ہیں تو اللہ رب العالمین کی خصوصی رحمت, ویسے تو اللہ کی رحمت سب پر آتی رہتی ہے, ہمیشہ آتی رہتی ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس وقت اللہ کی رحمت ہم پر نہ برستی ہو, لیکن خاص رحمت آتی ہے مصیبتوں کے وقت. اللہ کی خاص ہدایت مصیبتوں کے وقت آتی ہے. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المهتدون. اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں پر مصیبت آتی ہے اور مصیبت کے وقت وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون, شکایت نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی تو ہیں, اللہ ہی نے ہمیں بنایا ہے, ہم اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ کے بندے ہیں, اسی کی طرف ہمیں جانا ہے. تو اللہ کے فیصلے پر گویا کہ وہ راضی ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ, ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کے صلوات اور اللہ کی ہدایت ایسے ہی لوگوں پر برستی ہے. تو معلوم ہوا کہ مصیبتیں اور پریشانیوں کی وجہ سے جو آدمی ان پہ صبر کر لیتا ہے, انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتا ہے, تو اس کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں اور ہدایتیں اس کو ملتی ہیں. 10واں عظیم فائدہ, اصحاب مسائل پر رحمت و ترس کا حصول ہوتا ہے. جب کسی وقت مصیبت آتی ہے دوسرے لوگوں کو اس پر ترس آتا ہے, رحم آتا ہے. دوسرے لوگوں کو کسی پر مصیبت آئی تو دوسرے لوگ اس پر رحم کرتے ہیں, اس پر ترس آتے ہیں کہ دیکھو بیچارہ کتنا پریشان ہے. تو اس کو اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا.
تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی جو مصیبت اس پر آئی ہے۔ وہ اس پر رحم کھاتا ہے، ترس کھاتا ہے اور پھر اس کی مدد کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح سے دوسرے انسان کے اندر سے بھی رحمت کی صفت پیدا ہوتی ہے اور دیا کی صفت اس کے اندر آتی ہے مصیبت کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے۔ 11واں فائدہ، مصیبتوں، پریشانیوں، آلام، امراض کے جو فوائد چل رہے ہیں ان میں سے 11واں فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت جب ہم پہ آتی ہے تو اس مصیبت کی وجہ سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ مٹتے ہیں، گناہ مٹتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء یصیب المؤمن حتی الشوکہ، اسے مومن کو کوئی بھی چیز پریشانی کو بھی پہنچتی ہے یہاں تک کہ پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، کہیں بھی کوئی کانٹا چبھ جائے تو اس کانٹے کا بھی ثواب ملتا ہے، الا كتب اللہ له بها حسنہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، اس پریشانی کے بدلے میں اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہے یا اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو کوئی بھی مصیبت، پریشانی مومن کو، ایک مسلمان کو پریشانی کوئی بھی آتی ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ اس سے مٹتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت عظیم فائدہ ہے۔ 12واں عظیم فائدہ، دنیا کی حقارت، دنیا کی رذالت ہمیں آخرت کے مقابلے میں معلوم ہوتی ہے۔ جب کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے ہمیں آخرت یاد آتی ہے، ہمیں ہمارے رب کی یاد آتی ہے اور دنیا حقیر معلوم ہوتی ہے۔ جب مصیبت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ساری نعمتیں بھول جاتے ہیں، زندگی میں جتنی نعمتیں گزاری رہتی ہیں سب اسے بیکار لگنے لگتی ہے، سب اسے لگتا ہے کچھ بھی میں نے نعمت نہیں گزاری ہے۔ ایسے ہی آخرت میں دنیا کی ساری نعمتوں کو انسان بھول جائے گا جب جہنم کے عذاب کو دیکھے گا، اور مسلمان آدمی دنیا کی ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا جب جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا۔ تو یہ عظیم فائدہ ہے، دنیا کی دنیا اسے حقیر معلوم ہوتی ہے اور دنیا ہے بھی حقیر، مچھر کے پر کے برابر اس کی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ 13واں عظیم فائدہ، بندے کے لیے اللہ کی پسند اس کی اپنی پسند سے بہتر ہے۔ مصیبت اور جو پریشانیاں آتی ہیں اس کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ مصیبت یہ پریشانی پسند کی ہمارے لیے، تو اللہ کی پسند ہماری اپنی پسند سے ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے جو ہمارے لیے پسند کیا، گھر سے ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے لیکن اللہ نے پسند کیا، اللہ نے اختیار کیا ہے تو اللہ کی پسند ہے، اس لیے وہ پسند ہمارے لیے بہتر ہے اس پسند سے جو ہمیں پسند ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیز ہمیں بظاہر اچھی لگتی ہے اور ہماری چوائس ہوتی ہے لیکن اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوتا، اس کے برعکس دوسری چیز میں خیر ہوتا ہے جو ہمیں اچھی نہیں لگتی، جو ہمیں پسند نہیں ہوتی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہم میں سے ہر شخص نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے، بہت سارے واقعات۔ ایک دفعہ ایک شخص کی فلائٹ چھوٹ گئی تھی، دلی سے سعودی عرب کے لیے فلائٹ ہو رہی تھی۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا طالب علم تھا، انڈیا سے سفر کر رہا تھا، اس کی فلائٹ چھوٹ گئی دلی میں، بڑا افسوس ہوا، فلائٹ چھوٹ گئی، بہت جس کی چھوٹتے ہو جانتا ہے، لیکن وہ طیارہ، وہ ہوائی جہاز تھوڑی دور جا کے گر گیا، سب لوگ مر گئے۔ تب اسے پتا چلا کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا تھا یہ اچھا ہی ہوا ہے، خیر ہی ہوا ہے۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں جو ہمیں بظاہر وقتی طور پر اچھی لگتی ہیں لیکن اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوتا، کسی دوسری چیز میں خیر اور بھلائی ہوتی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات آپ میں سے کسی نے دیکھے ہوں گے۔ 14واں عظیم فائدہ جو ہمیں مصیبتوں اور پریشانیوں سے حاصل ہوتے ہیں، اللہ کے محبین میں شمار ہو جاتا ہے۔ جس پر مصیبت پریشانی آتی ہے وہ اللہ کے محبین میں، اللہ کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، فرمایا کہ جتنی عظیم مصیبت اور پریشانی آتی ہے
اس پر اتنا ہی عظیم اجر و ثواب ملتا ہے۔ جتنی بڑی مصیبت آتی ہے، پریشانی آزمائش آتی ہے، اس پر اجر و ثواب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے، جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، ابتلاہم، اللہ انہیں آزماتا ہے، اللہ انہیں ابتلا میں ڈال دیتا ہے، پریشانی میں ڈال دیتا ہے، مصیبت میں ڈالتا ہے، انہیں آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ میرے بندے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ دیکھیں، خوشی میں، ناز و نعیم میں، اچھے حال میں عبادت کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن جب مصیبت آئی ہے یا یہ کہ آدمی اپنے کاروبار میں، دنیا میں مصروف ہے، اس وقت کاروبار اور دنیا کو چھوڑ کے اللہ کی طرف آنا، کاروبار کا دینا، اللہ رب العالمین کی طرف سے مال کو دینا، دولت کو دینا، یہ بھی ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ اللہ رب العالمین دے کے بھی آزماتا ہے، چھین کے بھی آزماتا ہے، ناز و نعم دیتا ہے کہ میرا بندہ ہی ناز و نعم شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ مجھے بھول جائے، تو دے کر بھی اللہ آزماتا ہے، چھین کے بھی آزماتا ہے۔ کبھی کبھی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے اور چھین کے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین آزماتا ہے جس قوم کو پسند کرتا ہے، اس قوم کو پسند کرتا ہے، انہیں آزماتا ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا فمن رضی له فلہ الرضا، جو اللہ کی آزمائش سے راضی ہو گیا، اللہ کے فیصلے سے راضی ہو گیا، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے فیصلے سے ناراض ہوا، اللہ بھی پھر اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے، انہیں مصیبتوں اور پریشانیوں میں ڈالتا ہے۔ بھائی اور دوستو، دنیا کے اندر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، ان کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں، جو فائدے میں لکھ رہے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہمیں ہمارے کسی گناہ کی سزا، ہمیں ہمارے کسی گناہ کی سزا اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ آخرت میں ہمیں سزا ملے۔ تو دنیا میں جو سزائیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ بسا اوقات ہمارے اپنے کیے ہوئے اعمال کے نتائج ہوتے ہیں، کیے ہوئے اعمال کی سزا ہوتی ہے، جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دنیا میں اس لیے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے اس سزا کو مؤخر نہیں کرتا، اس لیے کہ آخرت کی سزا تو بہت ہی خطرناک اور سنگین ہوگی، اس لیے اللہ رب العالمین دنیا ہی میں انہیں سزا دے دیتا ہے، یا دنیا میں انہیں اس لیے مصیبت اور پریشانی دے دیتا ہے تاکہ آخرت میں اس مصیبت کے بدلے میں جنت میں ان کے درجات کو اور بلند کیا جا سکے، کیونکہ اللہ رب العالمین انہیں پسند کرتا ہے، محبوب، اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہے وہ، اس لیے اللہ رب العالمین ان کو جنت میں اونچا مقام دینا چاہتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں بھی کچھ علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جس ماحول میں پیدا ہوئے، پروان چڑھے، اس وقت مسلمان آزمائشوں سے دوچار نہیں ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کے جو لوگ تھے، صحابہ اکرام تھے اور سابقون الاولون، انہوں نے بہت ساری مصیبتیں، پریشانیاں جھیلی تھی، تو ان کے بڑے درجات ہیں، لیکن اللہ رب العالمین حسین کو جنت کا سردار بنانا چاہتا تھا، تو اس لیے دنیا میں انہیں آزمائش میں مبتلا کیا اور انہیں مظلوم شہید کروایا دشمنوں کے ذریعے، تاکہ جنت میں ان کا مقام اونچا ہو جائے اور جنت کے سردار بن جائے۔ یہ بھی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے جس سے اس سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بہرحال میرے بھائی اور دوستو، ہم پر جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے، جب بھی کوئی ابتلا آئے، ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی ان مصیبتوں پر ہم صبر کریں اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں، تاکہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صابر و شاکر بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ابتلاؤں سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔